بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ ان لوگوں کی بروقت آمد کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑے خطرے سے بال بچ گئے تھے۔ میجر سے بات کر کے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی واپسی کے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم نے سیدھے راستے کی بجائے ڈیلٹا 3 تک اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ویران سڑکوں سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بلیک ہاک کے گھر کی طرف جانے والے راستوں کے داخلی سروں پر میجر غوث کے سادہ پوش مسلح جوان موجود تھے۔ 2 مقامات پر ہمیں بھی روکا گیا، لیکن اس قافلے کی قیادت کرنے کی وجہ سے اول خان ان سب کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ اس کی وجہ سے ہمیں بھی تلاشی وغیرہ کے بغیر گزرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہوتا تو ہمارے ہتھیار ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے تھے۔ اول خان کو CSD کے چوراہے پر الوداع کہہ کر ہم تیز رفتاری سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس بار ہم نے سن سیٹ بلیو وارڈ کا راستہ لیا تاکہ میجر غوث کے کسی آدمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں جب تک بلیک ہاک اور اس کے حواریوں کے ساتھ جہاں گسل مار کے میں الجھا رہا، مجھے اس تصادم کے مضمرات کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہاں سے رات 2:30 بجے کے لگ بھگ واپسی کے بعد کچھ دیر تک ویرا اور غزالہ کے کڑے سوالات کے جوابات دینے پڑے۔ پھر میں ایک ایسا بے خبر سویا کہ اگلے دن دوپہر کی خبر لایا۔ پچھلی رات ڈیفنس کے علاقے میں جو کچھ ہوا وہ اخبارات کی آخری کاپیاں پریس جانے کے بعد ہوا، اس لیے صبح کے اخبارات اس بارے میں خاموش تھے، لیکن غزالہ اس وقت تک آ جانے والے شام کے 2 اخبار بھی لے آئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈیفنس جیسے پرسکون رہائشی علاقے میں ہونے والی اتنی بڑی واردات کے بارے میں کسی اخبار میں ایک سطر بھی نہیں چھاپی گئی تھی۔ میری دانست میں وہ میجر غوث کی ذات اور شعبے کا کرشمہ تھا کہ شہر کے باخبر صحافی بھی اس واقعے سے چشم پوشی اختیار کر گئے تھے۔ میں ناشتہ کرتے ہوئے بھی انہی واقعات میں الجھا رہا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا، پچھلی رات تک سب کچھ میرے علم میں تھا۔ میں آپریشن K9 کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں کلیدی کردار ادا کر رہا تھا، لیکن پچھلی رات کے واقعات کے بعد یک بیک سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ کراچی میں راز المیڈا جس ٹیم کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ بہت مؤثر اور فعال تھی۔ اس کے بیشتر اراکین میری نظروں میں آ چکے تھے۔ میرا خیال تھا کہ گیری ہارٹ اگر اپنے چیف کے عتاب کا نشانہ نہ بنا ہوتا تو وہ ان لوگوں کی بیخ کنی میں اہم کردار ادا کر سکتا تھا۔ گیری ہارٹ اور جیف ملر منظر سے یک بیک ہٹا دیے گئے تھے۔ بلیک ہاک اور اس کے 2 ماتحت جو آپریٹرز کی مدد سے ہر وقت میری دسترس میں تھے وہ بھی یک غائب ہو گئے۔ گرے آگ کی موت اور مزید 2 آپریٹرز کھو دینے کے بعد رہے سہے افراد نے آپریٹرز کا استعمال یوں ترک کیا تھا کہ پچھلی رات سے اس پر کسی کے سانس لینے کی آواز تک نہیں سنائی دی تھی۔ اپنی معلومات کے ان ذرائع سے محرومی کے بعد مجھے راز المیڈا کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ وہ بلیک ہاک کے مکان پر ہونے والی ذلت امیز شکست کا داغ دھونے کے لیے کیا حکمت عملی بنا رہا تھا۔ وہ حالات ایک رخ تھا جس کی اہمیت اور افادیت دوسروں کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ دوسرا رخ یہ تھا کہ K9 کا معاملہ جہاں تک پہنچا تھا وہیں ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ جن کاغذات سے مدد مل سکتی تھی وہ میجر غوث کی تحویل میں چلے گئے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ پر مشتبہ 24 پیٹیوں کی ایک بڑی کھیپ پہنچا دی گئی تھی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ راز المیڈا کا تقریبی ذہن کیا سوچ رہا تھا، کینوپ یا کراچی ایئرپورٹ۔ یہ وہ اہم سوال تھا جس نے پچھلی روز کے واقعات کی کوکھ سے جنم لیا تھا اور کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا، اول خان کا فون آ گیا۔ اس کی آواز سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے آخرکار تمہاری مشکلات آسان ہو گئی ہیں۔ مزاج پرسی کے بعد میں نے اسے مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر معنی خیز لہجے میں سوال کر ڈالا، ہاں لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ اپنے لہجے کی تبدیلی کو محسوس کیے بغیر میری باخبری پر حیران رہ گیا۔ آدھے گھنٹے پہلے ہی فیکس پر آرڈر آئے ہیں۔ ایک طویل مدت کے بعد آج میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ تمہارے بارے میں خصوصی احکام واپس لے لیے گئے ہیں، تو کیا اپنے دفتر پہنچ ہوئے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں بستر پر پڑے پڑے بیزار ہو گیا تھا۔ کل رات کی بھاگ دوڑ نے میرا حوصلہ بہت بڑھایا ہے۔ جب واقعات اتنی تیزی سے رونما ہو رہے ہوں تو گھر پر بیٹھے رہنا مشکل ہوتا ہے۔ واقعات کہاں رونما ہوئے ہیں؟ کل رات سے تو رپوشی کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اس نے ایک جاندار کہکہا لگایا اور کہا، میں تمہاری بے بسی سمجھ
رہا ہوں، یہ بتاؤ اس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس آنا چاہ رہا ہوں۔ ضرور آؤ، میں خالی بیٹھا مکھیاں مار رہا ہوں۔ میں نے خوش دلی سے اسے دعوت دی۔ میجر غوث کی طرف سے کوئی خیر خبر؟ میں نے دبے لفظوں میں پوچھا۔ مجھے خود انتظار ہے بلیک ہاک کے کتابی فولڈر سے میری خاصی امیدیں وابستہ ہیں، میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں۔ یہ باتیں فون پر نہیں ہو سکتی، میں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ اول خان نے عجلت میں یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے دفتر میں کسی کی اچانک آمد کی وجہ سے باتوں کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں آنکھیں موندے اپنے خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری بے خبری میں ویرا کسی وقت وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کی موجودگی کا علم اس وقت ہوا جب میری انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ کے سلگتے ہوئے سرے کی تپش سفر کرتے کرتے میری جلد تک پہنچی اور میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ میں نے سگریٹ کے بقیہ حصے کو ایشٹرے میں مسل کر بجھایا اور پیر مار کر قالین پر گری ہوئی راکھ کو پھیلا دیا۔ یہ راکھ تم نے اٹھا کر ایشٹرے میں ڈالنے کے بجائے پورے قالین پر پھیلا دی ہے۔ اس طرح قالین صاف ضرور نظر آنے لگا ہے، لیکن یہ بددیانتی ہے، اسے صفائی نہیں کہا جا سکتا۔ ویرا تند سے بولی۔ نہ کہو، گندگی کہہ لو، تمہیں کون مجبور کر رہا ہے؟ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کوئی بھی غلط کام کر کے ثبوت کو مٹا دینا شاید اب تمہاری عادت بنتا جا رہا ہے۔ اگر یہ کوئی اطلاع ہے تو اس کا بہت بہت شکریہ، میں نے دوسری سگریٹ سلگا کر کہا، اور یہ اطلاع میں غزالہ کو بھی دینے والی ہوں۔ میں میری سرد موہری پر اس نے جل کر کہا۔ اسے خوشی ہوگی، وہ جب سے میری بیوی بنی ہے میری عادتوں سے واقف ہونے کے چکر میں پڑی رہتی ہے تاکہ میری پسند اور ناپسند کا خیال رکھ سکے۔ تمہاری یہ دھمکی نہیں چلے گی، کوئی نئی بات کرو۔ نئی بات کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کل شام میری ڈمپل کی چوتھائی بوتل اس صفائی سے خالی کی ہے کہ وہاں کوئی نشان تک نہیں چھوڑا۔ غزالہ کو یہ جان کر صدمہ ہوگا کہ اس کے سامنے پرہیزگاری کا سبانگ رچا کر اب تم نے چوروں کی طرح مے نوشی شروع کر دی ہے۔ میں نے کسی کی چوری نہیں کی، موڈ ہوا اور پی لی، یہ میں غزالہ کو بتا سکتا ہوں۔ اس نے آج تک میرے پینے پلانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت خود ہی ادھر راغب نہیں ہو رہی تھی۔ غزالہ کو اعتراض ہو یا نہ ہو، مجھے سخت اعتراض ہے، کیونکہ تم نے میری اسکاچ چوری کی ہے۔ آج شام تمہارا یہ خسارہ پورا کر دیا جائے گا اور آئندہ احتیاط کی جائے گی، لیکن کل ایسا کیوں ہوا پتہ نہیں۔ میری لا علمی میں تم میرے کمرے میں گھس کر کہاں کہاں جھانکتے پھرتے ہو۔ یہ تو تمہاری وہ حرکت ہے جو میری نظروں میں آ گئی۔ اس وقت وہ مجھ سے بلا وجہ الجھنے پر تلی ہوئی تھی۔ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو تمہارے بارے میں مجھے کسی تانک جھانک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مراحل میری شادی سے بہت پہلے طے ہو گئے تھے۔ ویسے بھی تم ایلن اور اس کے ساتھیوں سے مار کھانے کے بعد انڈوں پر بیٹھی ہوئی کڑک مرغی کی طرح مسلسل اپنے کمرے میں جمی ہوئی تھی۔ کس کی مجال تھی کہ تمہارے کمرے کا رخ کرتا؟ اس کے چہرے پر مصنوعی جلاہٹ کی جگہ اچانک ہی نرماہٹ پھیل گئی اور وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، اگر تمہیں پینی ہی تھی تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ کئی دن سے میں اپنی شامیں تنہا گزار رہی ہوں، گھر میں سب لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تم تنہائی محسوس کرتی ہو تو حیرت ہے۔ میں ہم نوالا اور ہم پیالہ ساتھی کی بات کر رہی ہوں۔ چوتھائی بوتل تم نے صاف کے پانی کے گلاس کی طرح کھڑے کھڑے پی ہوگی، خاک بھی مزہ نہیں آیا ہوگا۔ آج شام میرے کمرے میں تمہاری دعوت ہے۔ وہ اس وقت نہایت حریصانہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ شام ہوگی تو دیکھا جائے گا، ابھی اول خان بھی یہاں پہنچنے والا ہے۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوئی جا رہی ہوں کہ کل رات اول خان اور دوسرے لوگ بروقت تمہاری مدد کو نہ پہنچے ہوتے تو تم دونوں کا کیا اشر ہوا ہوتا۔ راز المیڈا اس مکان کو واقعی تمہارے مقبرے میں تبدیل کر دیتا۔ وہ ایک جرجری لے کر بولی، اس کے سر پر تمہارا خون سوار ہو چکا ہے، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تم دیکھ لینا کہ وہ بہت جلد میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اسے اب تک صرف اس کی ذہانت بچاتی رہی ہے، لیکن اب وہ تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ چلاک گیدڑ جب اکیلا رہ جاتا ہے تو بوکھلاہٹ میں خود ہی کسی گہرے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد امریکنوں کے حوصلے جواب دے جائیں گے، اور K9 کا کیا بنے گا؟ اس کے بارے میں تم کہاں تک پہنچے ہو؟ وہ مسئلہ بھی کسی وقت حل ہو جائے گا۔ اول خان آ جائے تو میں میجر غوث سے بات کروں گا۔ میجر غوث بھی ایک ملاقات میں تمہارا مدعا بن چکا ہے۔ اس نے مجھے بتایا، اسے جو ہی یہ پتا چلا کہ تم صرف سلطان شاہ کو لے کر بلیک ہاک کے پیچھے گئے ہو تو وہ تڑپ اٹھا تھا۔ کل رات اسی کی فکر مندی نے تمہیں موت کے منہ میں جانے سے بچایا ہے، ورنہ اس وقت تمہاری باقیات کی رسمی تدفین کی تیاریاں ہو رہی ہوتی۔ میں بار بار اسے مختلف موضوعات میں الجھانے کی کوشش کرتا رہا اور وہ ہر بار گھوم پھر کر K9 کے بارے میں سوالات کرتی رہی۔ میں خود بھی اس بارے میں کسی سے بات کر کے اپنے ذہنی خاکے کے خد و خال واضح کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے اول خان کا انتظار
تھا اس کے آنے سے گفتگو میں نمایاں فرق پڑ سکتا تھا۔ ہماری تکرار کی آوازیں سن کر غزالہ بھی وہیں آ گئی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر پچھلی رات کے قصے چھیڑ دیے۔ اسے سلطان شاہ نے بتایا تھا کہ پچھلی رات ہم صرف اپریٹس کی وجہ سے بچ سکے تھے، ورنہ بلیک ہاک اور اس کے ساتھیوں نے میجر غوث وغیرہ کے پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں مار لیا ہوتا۔ غزالہ کو اپریٹس کے بارے میں اپنے بروقت مشورے پر معصومانہ خوشی تھی۔ میں نے دل کھول کر اس کی تعریفیں کی تو خوشی سے اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ میں نے اپنی مختصر سی ازدواجی زندگی میں یہ بات شدت سے محسوس کی تھی کہ مرد کی فطرت ہی کچھ عجیب ہوتی ہے۔ وہ اپنی محبوبہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے ایسے بے بنیاد قصیدے پڑھنے پر تلا رہتا ہے کہ سن کر سر پیٹ لینے کو جی چاہتا ہے، لیکن بیوی کے معاملے میں اس کی انا اس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ وہ اس عفیفہ کی کسی خوبی کی جائز تعریف کو بھی اپنی ذاتی حد تک سمجھ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں کے ذاتی تعلقات میں ایک نادیدہ خلیج حائل ہو جاتی ہے، جو بڑھتے بڑھتے اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ عمر میں پختگی آنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے پر جاؤ بے جا تنقید کو اپنا پیدائشی حق تصور کرنے لگتے ہیں۔ میں نے غزالہ کو محبوبیت کے خوابوں سے گزار کر اپنی بیوی بنایا تھا اور پہلے دن سے اس معمول پر کاربند رہا تھا کہ اس کی ہر خوبی کو بروقت سراہا جائے، خامیوں کو ایک معقول حد تک نظر انداز کیا جائے۔ یہ میرے اسی رویے کا انعام تھا۔ غزالہ نے کبھی بھی میری آزاد روی پر کوئی قدغن نہیں لگائی تھی۔ وہ میرے مزاج سے بہت اچھی طرح واقف تھی اور مجھے قبول کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اول خان آ پہنچا اور آتے ہی ویرا کی مزاج پرسی میں مصروف ہو گیا۔ پچھلی شام وہ کرنل اشفاق اور میجر غوث کی وجہ سے اس پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ویرا اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے اول خان کی نظروں میں ایک خاص مقام حاصل کر چکی تھی۔ جب تک ویرا اپنی توہین اور تذلیل کے احساس سے اندر ہی اندر جلستی رہی تھی، اس کے لیے وہ موضوع بہت تکلیف دہ اور نازک تھا، لیکن اپنے اس جذباتی بحران سے گزر جانے کے بعد وہ بہت کھلے دل کے ساتھ اول خان کو ہر وہ بات بتا رہی تھی جو ان دنوں اس کا مزاج برہم کر دیا کرتی تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے جو اب ہونے والا ہے۔ اول خان کے سوالات کا سلسلہ دراز ہونے پر ویرا نے مسکراتے ہوئے خود ہی بات بدل دی۔ کچھ نہیں ہوگا، اول خان پرجوش لہجے میں بولا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک جس قادر مطلق نے عطا کیا ہے وہی اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ اس کے بدخواہ اپنی آگ میں سلگ کر راکھ ہو جائیں گے۔ برا نہ مانو تو کہوں کہ تم لوگوں نے اپنے قادر مطلق پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ ویرا نے لطیف پیرائے میں کہا، تم جیسے با عمل آدمی کی زبان سے یہ باتیں کھوکھلی نہیں لگتی۔ عمل کے ساتھ مقصد سے پختہ وابستگی ہو تو کامیابی ضرور قدم چومتی ہے، لیکن بے عمل لوگ تو ہر کام قادر مطلق سے ہی کرانا چاہتے ہیں، خود ایک پھل بھی پھوڑ کر نہیں دیتے۔ حد تو یہ ہے کہ میں نے افہیم سے ہیروئن کشید کرنے والے بارش افغانوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ خدا کی مہربانی سے وہ پورے علاقے میں سب سے بہتر مال تیار کرتے ہیں۔ اول خان نے ویرا کے اس چبھتے ہوئے تبصرے پر کوئی رائے زنی نہیں کی، بلکہ مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ قدرت کا نادیدہ ہاتھ اپنا کام کرتا رہے گا، لیکن یہ بتاؤ کہ K9 کے بارے میں تم اپنے ذہن میں کیا کھچڑی لیے بیٹھے ہو؟ پہلے میرا خیال تھا K9 مشن کینوپ کے خلاف ہے۔ جب مجھے ایئرپورٹ بھیجی جانے والی پیٹیوں کی اصلیت کا علم ہوا تو مجھے شبہ ہونے لگا کہ ان لوگوں کی تخریبی تیاریاں کراچی کے ہوائی اڈے کے خلاف ہیں۔ میں نے بولنا شروع کیا تو اول خان اماتن گوش ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن اب میری نپی تلی رائے ہے کہ راس المیڈا کی گندی نگاہیں کینوپ پر لگی ہوئی ہیں، ہمیں اسی حوالے سے قدم اٹھانا پڑے گا۔ کل ہی کل میں ایسے کون سے واقعات رونما ہو گئے کہ تمہیں 2 مرتبہ اپنی رائے پر نظر ثانی کرنی پڑ گئی؟ ویرا نے میرے خاموش ہونے پر سوال کیا۔ بلیک آگ کے گھر میں موجود 2 مہلک ترین بارودی کریٹ مضبوط ترین محرک تھے۔ تمہارا خیال ہے انہیں ایئرپورٹ کے کسی گودام میں پہنچا کر ریموٹ کنٹرول سے اڑا دیا جائے گا؟ مجھے یہ خیال ہوا تھا جسے بدلنا پڑا۔ میں نے کہا، ساری تیاریاں کینوپ کے لیے ہیں، مگر تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ اول خان پرتشویش لہجے میں بولا، میں تو اس بارے میں ابھی تک کوئی آخری رائے قائم نہیں کر سکا ہوں۔ تم کس بنیاد پر پل پل میں اپنی رائے بدل رہے ہو؟ میجر غوث نے شاید کل رات فون پر تم ہی کو بتایا تھا کہ ہوائی اڈے پر پہنچائی جانے والی پیٹیوں میں ماربل کا سامان ہے اور اسے ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے قبرص بھیجا جانے والا ہے۔ میں نے تائید طلب لہجے میں ویرا سے کہا، میجر غوث نے مجھے بھی یہی بتایا
آیا تھا ویرا کے سر کی جذباتی جنبش کے ساتھ اول خان بولا۔ کل رات اس کی زبان سے یہ بات سنتے ہی میرا ذہن کام کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا فرض کرو کہ وہ چارٹرڈ جہاز کراچی سے وہ پیٹیاں لے کر پرواز کرتا ہے اور جہاز خدا نخواستہ ایٹمی بجلی گھر پر گر کر تباہ ہو جاتا ہے تو تم کیا کر سکو گے؟ ہر شخص اسے ایک ناگہانی فضائی حادثہ قرار دے گا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ چند ثانیوں کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تمام افراد کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، مگر پھر اول خان سنبھالا لے کر بولا، تمہاری یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ کراچی سے جانے والی ہر پرواز کا ایک راستہ مقرر ہے اور ہوائی اڈے کا ایئر ٹریفک کنٹرولر اپنے ریڈار پر اس بات کی نگرانی کرتا ہے کہ کوئی جہاز اپنے مقررہ راستے سے انحراف نہ کرنے پائے۔ ان راستوں میں سے کوئی راستہ اہم قومی یا دفاعی تنصیبات پر سے ہو کر نہیں گزرتا۔ راس المیڈا اسی لیے موجودہ اور متروک نقشوں کی تلاش میں ہے تاکہ اس کا زر خرید ہوا باز اپنے طیارے کو سمت نما آلات کی مدد سے اپنے نشانے پر لے جا سکے۔ میں نے کہا وہ ادھر نہیں جا سکے گا، اول خان نے زور دے کر کہا، کیونکہ کنٹرول ٹاور والے اپنے ریڈار پر اس طیارے کی کڑی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ سمت بدلتے ہی وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ میں مانتا ہوں وہ ہوشیار ہو جائیں گے، وہ ریڈیائی رابطے پر ہوا باز کو اپنی اصل راستہ برقرار رکھنے کا حکم دیں گے، مسلسل خلاف ورزی پر اسے ضباطی کارروائی کی دھمکی دیں گے، لیکن عملاً وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک بار طیارہ فضا میں بلند ہو جائے تو اس کی تقدیر کا مکمل انحصار ہوا باز کی شبابدید پر ہوتا ہے۔ زمینی عملہ اور کنٹرول ٹاور والے ہوا باز کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اسے مشورہ یا حکم دے سکتے ہیں، اسے دھمکیاں دے سکتے ہیں، لیکن جہاز کا رخ نہیں موڑ سکتے۔ اس کا ایک ہی علاج ممکن ہے کہ ایسے مشتبہ طیارے کو لڑاکا طیارہ گھیر کر فضا میں تباہ کر دیں، لیکن پیش کی تیاری کے بغیر یہ قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ کیوں؟ میرے خاموش ہوتے ہی ویرا اضطراری طور پر سوال کر بیٹھی۔ ہوائی اڈے سے کینوب تک چند منٹ کی مختصر سی فضائی مسافت ہے۔ میں نے سگریٹ کا ایک کش لے کر اپنی بات دوبارہ جاری رکھتے ہوئے کہا، جتنی دیر میں شہری ہوا بازی والوں کی ہنگامی درخواست پر ایئر ڈیفنس سسٹم حرکت میں آئے گا، سازشی طیارہ نشانے پر پہنچ کر اپنا کام دکھا چکا ہوگا۔ تمہاری بات قابل غور ہے، اول خان تفہیمی انداز میں سارا لاتے ہوئے بولا، کسی جنونی ہوا باز کے پاس اپنے مشن کا مصدقہ ایئر روٹ میپ موجود ہو تو وہ ایئر ٹریفک کنٹرول والوں کی مرضی اور ہدایت کے برعکس کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہوا باز بھی مارا جائے گا۔ اچانک رونما ہونے والے فضائی حادثوں تک میں بعض ہوا باز صحیح سلامت بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کوئی سوچا سمجھا تقریبی منصوبہ ہو تو یہ امکان 100% تک بڑھ جاتا ہے۔ ہوا باز کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کس وقت کیا کرنا ہے۔ وہ جہاز کو کریش پوزیشن میں ڈالتے ہی پلک جھپکتے میں اپنے کیبن سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس طرح بچ نکلنے والے پائلٹ کی زندگی عذاب نہیں بن جائے گی۔ ویرا بولی، تم یہ بھول رہی ہو کہ اس سازش کو بین الاقوامی قوتوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ یہ اعلان کیے اور ذمہ داری قبول کیے بغیر کی جانے والی جنگی کارروائی ہوگی۔ فضائی حادثوں کے تمام تحقیقی ماہرین سفید اقوام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی تحقیقات جہاز کے خراب آلات کی کہانی گڑھ کر ہوا باز کو بچانے میں اہم کردار کر سکتی ہے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ راس المیڈا نے اس کام کے لیے کسی پرجوش اور متعصب یہودی ہوا باز کا انتخاب کیا ہو، جو جہاز کے ساتھ اپنی جان قربان کر کے اپنے موروثی وطن اور اپنی عالمی برادری کی بے مثال خدمت کے لیے جذبے سے سرشار ہو۔ ہوا باز کی موت سے پورا قصہ ہمیشہ کے لیے دھواں اگلتے ہوئے ملبے میں دفن ہو سکتا ہے۔ اول خان نے میری رائے سے اتفاق کرتے ہوئے پرزور لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ ہم فساد کی جڑ کو بھول کر شاخوں میں الجھ رہے ہیں۔ سلطان شاہ نے اپنے پہلے ہی فکرے سے سب کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرا لی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ کہانی اسی وقت قرینِ قیاس ہو سکتی ہے جب یہ طے ہو جائے کہ اس جہاز پر لادے جانے والے سامان میں خطرناک بارودی کریٹ موجود ہیں، ورنہ ایک عام مال بردار طیارہ کسی ایٹمی پلانٹ کو بھاری یا ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہاری یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے۔ پیرا نے اس کی تائید کی۔ کل میجر غوث نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق ایئرپورٹ لے جائی جانے والی پیٹیوں میں صرف ماربل کا سامان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے آدمیوں نے چند پیٹیاں دیکھ کر اپنی رپورٹ دے دی ہو۔ یہ کہہ کر میں اول خان کی طرف متوجہ ہو گیا، ان پیٹیوں کی دوبارہ دیکھ بھال کے سلسلے میں تمہاری میجر غوث سے کوئی بات ہوئی ہے؟ ہاں، وہ آج رات بذات خود ایک ایک پیٹی کھول کر دیکھے گا۔ کیا یہ کام دن میں نہیں کیا جا سکتا تھا؟ میں نے قدرے بدمزگی سے پوچھا۔ نہیں، ان پیٹیوں کی بار بار دیکھ بھال سے سازشی عناصر ہوشیار ہو کر اپنا منصوبہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ میجر غوث رات کو پوری رازداری سے اپنا کام کرے گا۔ وہ چاہتا ہے اگر یہی پرواز K9 مشن ثابت ہوئی تو وہ اس سازش میں شریک ہر شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑے
پڑے گا۔ وہ پس پردہ رہ کر ان لوگوں کو آخری حد تک ڈیل دینے کا منصوبہ بنائے بیٹھا ہے۔ میں ایسے طریقہ کار بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر اس بار بھی میجر غوث نے قبرص جانے والی کھیپ کی کلینس دے دی تو کیا ہوگا؟ ویرا نے پوچھا۔ بکواس مت کرو، میں نے پھاڑ کھانے والے نظروں سے اسے گھورتے ہوئے گرایا۔ اگر K9 کے بارے میں میری یہ ساری ارگریزی رائے گاہ گئی تو ہم اندھیرے میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ فی الحال ہمارے پاس K9 کے سلسلے میں کوئی متبادل سراغ موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم دل ہی دل میں اپنا نظریہ درست ہونے کے خواہاں ہو۔ تم احمق ہو، یہ میری خواہش کی بات نہیں ہے۔ حالات و واقعات اسی سمت کی نشاندہی کر رہے ہیں اور ہمارے پاس وقت کم ہے، اول خان نے کہا۔ مان قبرص لے جانے والا ایک چھوٹا مال بردار جہاز بمبئی سے کراچی پہنچ چکا ہے۔ طیارہ کل دوپہر میں لوڈ ہوگا اور شام کو قبرص کے لیے پرواز کر جائے گا۔ کیا ایک چھوٹا طیارہ اتنی دور تک مسلسل پرواز کر سکے گا؟ اس وقت ویرا کا ذہن ہر بات کے منفی پہلو تلاش کرنے پر مرکوز ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے جہاز کے پورے شیڈول کا علم نہیں ہے، اول خان نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ راستے میں اسے تیل لینے کے لیے کہیں رکنا ہو۔ جہاز چارٹرڈ کیا گیا ہے تو ان فنی امور کو بھی طے کر لیا گیا ہوگا۔ بیکار باتیں ہیں، سلطان شاہ پھر بول پڑا۔ جہاز کو کینوب سے آگے جانا ہی کہاں ہے جو تیل دوبارہ بھروانے کی ضرورت پیش آئے گی، اور اب تو اس جہاز کی پرواز ہی سرے سے مشکوک ہو گئی ہے۔ K9 کی آخری گمشدہ کڑی ملتے ہی قصہ برسرے زمین طے ہو جائے گا، فضا کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ خوشی کی بات ہے کہ یہ باتیں تمہاری ننھی سی کھوپڑی میں آ رہی ہیں، ویرا نے جل کر کہا۔ یہ جہاز کس کمپنی کی ملکیت ہے؟ ان دونوں کے درمیان بات بڑھنے سے پہلے ہی میں نے اول خان سے پوچھا۔ میجر غوث یہ تفصیلات جمع کر رہا ہے، میں لا علم ہوں، اس نے کہا۔ کراچی میں طیارہ چارٹر کرنے اور یہاں سے مال بھیجنے والی پارٹی پر بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میجر غوث ان تمام پہلوؤں پر بیک وقت کام کر رہا ہے، اول خان نے کہا۔ اس وقت تم نے یہ ساری باتیں بتا کر مجھے اندر سے دہلا دیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری سرزمین سے لوگوں کی خون آشام دشمنیوں کا سلسلہ کہاں جا کر رکے گا۔ قوموں کی تاریخ ایسی ہی دوستیوں اور دشمنیوں سے بنتی ہے، یہ سلسلہ ازل سے چلے آ رہے ہیں اور شاید اب تک یوں ہی چلیں گے۔ جب ہم نہیں تھے تو دوسرے دشمنوں کا احتساب کر رہے تھے، ہم نہیں ہوں گے تو دوسرے خود بخود ابھر کر سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت اپنا دھیان بس K9 پر مرکوز رکھو، میں نے کہا۔ ہمارے سامنے اب K9 کے سوا کیا باقی رہ گیا ہے؟ جھگڑا؟ بولتے بولتے اول خان نے چونک کر پوچھا۔ رات سے آپریٹس پر ان لوگوں کی کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے؟ اسے بھول جاؤ، اب وہ پلاسٹک کا ایک نکارا ڈبہ ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ ہمیشہ آپریٹر سے جو فیض حاصل ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ویرا نے ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف کی بات سننے کے بعد خاموشی سے ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ ادھر سے میجر غوث کا آپریٹر بول رہا تھا۔ معاملات بہت الجھ گئے ہیں، میجر غوث لائن پر آتے ہی تشویش زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے گودام میں رازداری اہتمام کرا کے سارے کریٹ خود دیکھ لیے ہیں، ان میں سے صرف ماربل کی مصنوعات ہیں، پوری کھیپ میں کوئی کریٹ مشتبہ نہیں ہے۔ وہ ساری پیٹیاں ماربل کے ان کریٹوں جیسی ہیں جو ڈیفنس کے بنگلے میں موجود تھیں۔ وہ بری خبر سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ پھر کسی اور لائن پر سوچنا ہوگا۔ تمہارے حساب سے تو معاملہ صاف ہوا ہے، اب اس میں کیا الجھن باقی ہے؟ یہ سامان یہاں کی ایک مشہور سیاسی شخصیت کی تجارتی فرم برآمد کر رہی ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کا بلیک ہاک یا راز المیڈا سے کیا تعلق ہے۔ اگر تم نے کل شام بلیک ہاک کے گھر سے اتفاقاً وہ ٹرک نکلتے نہ دیکھ لیا ہوتا تو کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہ چلتا کہ وہ فرم راز المیڈا کے لیے کام کر رہی ہے۔ ان لوگوں کے ہاتھ بہت دراز ہیں، تم خود اندازہ لگا سکتے ہو، میں نے بے بسی سے کہا۔ میرا ذہن 12 گھنٹوں میں معاف ہو کر رہ گیا ہے، پتہ نہیں تم یہ بوجھ کیسے سہار رہے ہو۔ تم ہی کچھ سوچو، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، نہ راز المیڈا اور اس فرم کا خفیہ گٹھ جوڑ نہ ہوتا۔ فولڈر میں موجود کاغذات کیا کہتے ہیں؟ میں نے رسانیت سے پوچھا۔ وہ سب خفیہ تحریریں ہیں، میں نے پورا پلندہ کرپٹوگرافی کے لیے بھجوا دیا ہے۔ اور اسلام آباد والے قادر کا کیا بنا؟ میں نے پھر سوال کیا۔ اب وہ باقاعدہ زیر تفتیش ہے، اس نے زبان کھول دی ہے۔ میں فون پر اس سے باتیں ضرور کر رہا تھا لیکن میرا ذہن K9 اور ایئرپورٹ پر موجود طیارے میں ہی الجھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، بمبئی سے آنے والا مال بردار طیارہ کہاں پارک کیا گیا ہے؟ بمبئی سے آمد پر اس کی تفصیلی تلاشی لی جا چکی ہے۔ طیارہ ٹیکسی وے کے آخری سرے سے ذرا پہلے ایپرن پر ہوا کھڑا ہوا ہے۔ جہاز کی رسمی دیکھ بھال کی گئی تھی جب تک کسی پر شبہ نہ ہو عام طور پر تفصیلی تلاشی نہیں لی جاتی، لیکن یہ مشتبہ طیارہ ہے۔ میں نے زور دے
کر کہا، ہو سکتا ہے کہ راس المیڈا کے لیے کام کرنے والی ایئر لائن کے عملے نے موقع پا کر بارودی کریٹ اس طیارے میں چھپا دیے ہوں۔ اوہ، مجھے یہ خیال نہیں آیا تھا۔ اس کی آواز اچانک پرجوش ہو گئی۔ ایسی تلاشی کسٹم اور امیگریشن کا قانونی حق ہوتا ہے۔ چارٹرڈ کیے جانے والے جہازوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ میں ابھی اس کی تیاری کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں بھی اس جہاز کو دیکھ سکوں۔ میں نے کہا، تم آ سکتے ہو۔ اس نے فوراً ہی کہا، میں اس وقت تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہوں۔ تمہاری کسی بھی خواہش کو نظر انداز کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ بس ذرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاز پر کئی اجنبی چہروں کو دیکھ کر مجرم نہ بھاگ نکلے۔ میں جرم کے ساتھ ہر مجرم کی بے خونی کے اصول پر یقین رکھتا ہوں۔ پھر میں نہیں آؤں گا، میں نے سختی سے کہا۔ میں خود بھی اپنی کسی خواہش کی وجہ سے مجرموں کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اگر یہی K9 مشن ہے تو اس کی مکمل تباہی میرے سب سے بڑی خواہش ہے۔ تم بہت عظیم اور بے لوث انسان ہو۔ اس کے ایک ایک لفظ سے خلوص کی مہک آ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک عام اور گوشہ نشین شہری بھی اس قدر بلند کردار ہو سکتا ہے۔ مجھے میری جگہ پر رہنے دو، میں نے ہنس کر کہا۔ میرا دماغ خراب مت کرو ورنہ شکوے شروع کر دو گے۔ شکوے؟ کس بات کے شکوے؟ تم کہو، میں تمہارے شکوے کا جواب دوں گا۔ رہنے دو ورنہ ابھی سرکاری اور غیر سرکاری کی بحث چھڑ جائے گی۔ میں نے کہا، اوہ، میں سمجھ گیا۔ وہ سمجھدار افسر تھا، فوراً میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ بلیک آگ کے فولڈر والی بات اصولی تھی۔ میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ میرا رویہ تمہیں پسند نہیں آیا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ فولڈر میں سر کھپانے کے بعد میں سارے کاغذات تمہیں بھیج دیتا، مگر اوپر سے کچھ ہدایت آ گئی اور مجھے اس پر عمل کرنا پڑا۔ یہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، مگر میں پھر بھی تم سے معذرت خواہ ہوں۔ میجر غوث سے ملنے والی خبر سب کے لیے مایوس کن تھی۔ سلطان شاہ منہ لٹکا کے بولا، یہ تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بات ہوئی۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ میجر غوث خود بھی اس نتیجے سے مطمئن نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے کیا پریشانی ہے؟ وہ تو شاید بہت غیر جذباتی انداز میں پورے معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ ویرا نے چونک کر کہا، پہلے اس کی تعریف اور اب تنقید کر رہی ہو؟ میں نے اسے گھور کر کہا، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ غیر جذباتی ہونا بھی تعریف کے زمرے میں آتا ہے۔ جذباتی قسم کے لوگ اپنی زندگی میں کبھی کوئی بڑا مقام حاصل نہیں کر پاتے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ میجر غوث؟ بلیک آگ کے گھر سے ایئرپورٹ لے جایا جانے والا ماربل کا سامان ایک بڑے سیاستداں کی تجارتی فرم قبرص بھیج رہی ہے۔ میں نے میجر غوث کی دی ہوئی خبر کا دوسرا حصہ دہراتے ہوئے کہا۔ اول خان سیٹی بجانے والے انداز میں اپنے ہونٹ سکیڑ کر حیرت سے بولا۔ پھر تو میجر غوث کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ ان لوگوں نے کہاں کہاں ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ وہ اسی ایک بات سے بہت پریشان ہے۔ اب میں نے اسے جہاز کو کھنگالنے کی آخری تجویز دی ہے۔ اگر یہ بھی بے ثمر ثابت ہوئی تو ہمارے پاس صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا۔ جہاز کی تلاشی میں کیا رمز پنہاں ہے؟ ویرا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔